السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیسے ہیں آپ سب مائی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو خوش رکھے، آباد رکھے اور سبھی بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور بے روزگاروں کو روزی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے آج ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آج میری ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا اور پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور سے کیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ چلیے اس سے پہلے کہ ہم پورا قصہ پڑھیں تو جان لیتے ہیں شروع ہی میں کہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، کسی خاص حکمروں یا بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا حکمراں فرعون کون تھا اور اس کا کیا نام تھا، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے یہاں فرعون کو اس وقت کے مصر کا حکمراں سمجھا جائے۔ فرعون کا خواب تورات میں ہے اور تاریخ کے ماہر بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اسی لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور کایا فاگروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کاہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اسی لیے مقرر کیا تھا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرتے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جوں کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو متعلق خبر نہ ہونے دی۔ اس وقت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی نوکرانیوں میں شامل ہو گئی۔ یہاں یہ بات ہو رہی تھی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لطیفاً روی کے انتظار میں آنکھیں پھیلائے ہوئے تھیں کہ لڑکی حضرت موسیٰ کی بہن نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور کہا کہ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کا پورا انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی طبیعت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت مضبوط، کڑیل اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے روب ٹپکتا اور باتوں سے ایک خاص وقار اور عظمت کو شان ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں بڑی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع موقع سے عبرانیوں کی حمایت و مدد میں پیش ہو جاتے۔ ایک بار شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ مصری نے اس مار کو سہ نہ سکا اور اسی وقت مر گیا۔ مصری اس مار کو سہ نہ سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ بالکل اس کو قتل کرنے کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بے شک یہ شیطان کا کام ہے، وہی انسان کو غلط راستے پر لگاتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر فرعون کے پاس مدد طلب کی کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، اسی لیے آپ مدد فرمائیں۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں اس کو ضرور سزا دوں گا۔ برا اتفاق کہیے یا اچھا اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح اس نے آج بھی فریاد کی اور مدد چاہی۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک طرف قبطی کا ظلم تھا اور دوسری طرف اسرائیلی کا شور، اور پچھلے واقعے کی یاد تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، تو ہی بے شک کھلا ہوا گمراہ ہے، یعنی خواہ مخواہ جھگڑا مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے مطابق ناگوار اور کڑوے الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ وہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور مجھ کو پکڑ میں لینا چاہتا ہے، اسی لیے شرح بھرے انداز میں کہنے لگا، جس طرح کل تو نے ایک جان قبطی کو ہلاک کیا، اسی طرح آپ مجھ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ مصری نے جب یہ سنا تو اس وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کریں۔ مصریوں کو اس مجمع میں ایک معزز شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیں اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیں جہاں ان کی پکڑ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے بھاگ 2 میں، یعنی کہ پارٹ 2 میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور سے کیجیے گا، اور تب میں پارٹ 2 شیئر کروں گی تو اس ویڈیو کو بھی ضرور سے دیکھیے گا، اور سبھی اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔